روشنی میں ڈھلتی ہے دل کے خون کی سرخی، روشنی میں ڈھلتی ہے دل کے خون کی سرخی، تب کہیں سرے مژگاں ایک چراغ جلتا ہے، تب کہیں سرے مژگاں ایک چراغ جلتا ہے، اپنے دل کے خون کی سرخی سرے مژگاں جلانے والے، نوجوانوں کو روشنی دکھانے والے اور نوجوانوں کے خواب پورا کرنے کا عزم لے کر سپاس انٹرنیشنل تشکیل دینے والے ہمارے چیئرمین ڈاکٹر ندیم نقوی، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ندیم نقوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی صاحب صدر عزت مآب عبدالحمید صاحب، یہ محبت کرنے والوں کی محبت تو ہو سکتی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا جس طرح کے الفاظ ان لوگوں نے میرے لیے کہے۔ میں ادب کا ایک معمولی سا خادم ہوں، اور ادب بھی وہ کہ جو واقعی میں جسے ہم ادب کا درجہ دے سکیں، کیونکہ ادب کے نام پہ جتنی بے ادبی اس وقت اس شہر میں اور اس معاشرے میں ہو رہی ہے، اسی سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ سے ادب کی طرف لے کے آئیں۔ تو یہ سپاس کے حوالے سے، اور اس میں اگر یہ سب لوگ نہیں ہوتے تو میرا اکیلا کوئی کام نہیں ہے اس میں، خاص کر قیصر عباس قیصر میرے بالکل دست راست کی حیثیت سے ہر جگہ ہر مقام پہ۔ غدیر تابش کو آپ نے سنا، ایک بہت ہی علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ندیم اختر بھائی ہمارے احسان بہت اچھا شعر کہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں زیادہ محنت کرنی، ہمارے جو جونیئرز ہیں انہوں نے اتنا اچھا شعر کہنا شروع کر دیا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ اب ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کہ ہم اگر پہلے 4 غزلیں لکھ لیتے تھے تو اب ہم ان کے کلام سننے کے بعد ایک ہی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ وہ 4 کی جگہ ایک ہو جائے، لیکن ایسی ہو جائے کہ کم از کم انہیں سنانے کے قابل ہو۔ یہ احسان ہے، اور ہمارے ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں، ہمارے اپنے بچے جو ہے معاش میں بھی لگے ہوئے ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے کہ گھر چلانے کے لیے ایک آدمی سے گزارا نہیں ہو رہا، تو بڑی جوانی سے ہی لوگوں نے روزگار کی طرف رخ کیا ہے، تو یہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور سپاس میں سب سے اہم چیز جو لوگوں کو، بچوں کو جس کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے معاش سے، اپنے تعلیم سے کبھی بھی آپ پیچھے نہیں ہٹیے گا۔ تعلیم پہلے نمبر پہ ہے، معاش پہلے نمبر پہ ہے، اس کے بعد اس طرف آئیں تو یہ یقیناً آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ تنویر کاظمی صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ کافی پرانا ہے، ان کے گھر آنا جانا تھا، اور ہمارے اقبال بھائی کے ایک مشترکہ دوست علی وجدان صاحب مرحوم بڑے ہی خوبصورت آدمی تھے، بڑا خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے، ان کے توسط سے میرا آنا جانا شروع ہوا تنویر کاظمی صاحب کے۔ اور ان دنوں وہ غالب اکیڈمی کے لیے بہت کام کر رہے تھے، بلکہ غالب صاحب کا جو 100 سالہ جشن منایا گیا تھا اس میں انہوں نے سوینئر بھی، قیصر بھائی آپ کو یہ سب بتائیں گے ان کے بارے میں، یہ بہت ہی ان سے کلوز رہے، حمید صاحب بہت کلوز رہے، وہ ان کو، میں تو صرف کچھ چیزیں ان کے بارے میں جو میں نے کیونکہ محسوس کیا ان کے اندر جو ایک درد تھا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جتنے کامیڈینز ہوتے ہیں نا، یہ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ٹوٹا ہوا دل جو ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز لکھنے بیٹھتا ہے تو اگر غزل کا سہارا لیتا ہے تو پھر غزل میں وہ جوہر دکھاتا ہے۔ اور دوسرے مضامین کی طرف آئیں، خاص کر سب سے مشکل جو ادب کا اگر کسی کو آپ مضمون کہہ سکتے ہیں تو مزاح نگاری ہے۔ حیدر تو موجود ہے، میں حیدر نظر ہی نہیں آیا مجھے، حیدر بڑی اچھی غزل کہہ رہے ہیں، ان سے انشاءاللہ اگر بھائی وقت ہو تو ایک ایک غزل تو سنیے گا، ان سے ضرور سنائیے گا۔ نہیں، میری گزارش ہے آپ سے، کیونکہ ناظم کے کام میں مداخلت کرنے، میں قبیلہ نظامت کا بھی چیئرمین، تو ایسی بدعت تو میں کر ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا کوئی، تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ بھی ہے موجود تو انہیں بھی ہم سنیں گے، میرے بات سنیں گے، اور پھر ہمارے جو تینوں مہمان رہ جائیں گے ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تو تنویر صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی گھر میں ان کے، یا ان کے آفس میں بھی میں ایک دفعہ گیا تھا، شاہین کمپلیکس کے سامنے ان کا غالب اکیڈمی کا آفس تھا، وہاں بھی ملاقات ہوئی، تو اس کے لیے ہم مشترکہ کام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے دعوت بھی دی کہ میرے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ وہ ون مین آرمی تھے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اکیلے آدمی تھے، اور انہیں کویت پہ کتاب لکھنے کے لیے کہا گیا تو اس کے لیے انہوں نے پورا کویت کا سفر کیا اور وہاں کی پوری ہسٹری کھنگالی، وہاں کی، کیونکہ فوٹوگرافر بھی تھے،
تو جو ان کے سہیل بھائی میں ان کا جو یہ وہ آیا ہے منتقل ہوا ہے، تو اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اس وقت کی فوٹوگرافی بہت مشکل تھی. ایسا نہیں تھا کہ 20 کھینچ لی اور دیکھ لی کون سی صحیح آئی ہے اور یہ 19 ڈیلیٹ کر دی. تو اس وقت تو 2 ہی کھینچنی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ہم جس وقت وہ ریل ڈالتے تھے کیمرے میں تو دعا کرتے تھے کہ 36 کے بعد 37ویں 38ویں بھی نکل جائے کہ کسی میں رنگ. اچھا پھر پورے نگیٹو کو پازیٹیو کرانے کا مرحلہ، یہ سب بچوں کو اتنا علم نہیں ہے، تو نئے دور کے بچے ہیں، انہیں تو ڈیجیٹل کیمرے ملے. تو وہ بھی ایک دور ہوتا تھا کہ پکنک پہ گئے ہیں، سب نے پیسے ملائے اور کہا کہ بھی ایک ریل ڈال لو، تصویریں کھینچیں گے. اور کچھ پہ پتہ چلا پوری ریل نکالنے میں خود کوشش کی نکالنے کی، لائٹ لگ گئی پوری کالی ہو گئی. تو وہ دور، اس دور کی فوٹوگرافی سہیل بھائی یقیناً سمجھتے ہیں بڑا مشکل کام تھا کہ، اور اس وقت تو یعنی غلطی کی گنجائش جسے کہتے ہیں نا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. اب تو ماشاء اللہ سے ہر آدمی فوٹوگرافر ہے جو ٹیکنالوجی آ گئی. تو یہ 2 مشکل کام تھے بہت، اور انہوں نے دونوں مشکل کام پسند کیے، یعنی مشکل پسند آدمی تھے. اور اسی حوالے سے ان کی جو مطلب تحریریں ہیں کہ آپ دیکھیں جو ان کے ہیں، اگر اس کو آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ صرف میں اگر ان کے عنوانات ہی بتاؤں آپ کو تو آپ کو مزہ آئے گا. پڑھنے کے لیے میری یہ ہے کہ امام خمینی لائبریری میں یہ ان کی تمام کتب موجود ہیں، تو آپ ضرور اس سے استفادہ کیجیے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی یہ جس وقت میں تنویر کاظمی صاحب لکھ رہے تھے، اس وقت اردو مزاح کے بڑے بڑے نامور جو ہیں وہ موجود تھے ان کے مقابلے میں. یعنی مشتاق احمد یوسفی صاحب کا وہ دور تھا، کرنل محمد خان صاحب کا وہ دور تھا، تو آواز دوست مفتی صاحب کا دور تھا. تو اس دور میں اس کام کو کرنا اور اس دور میں اتنا کچھ لکھ کے چلے جانا، یہ بھی ایک کمال بات تھی. ذرا دیکھیں عنوان سایہ زوجیت، یعنی آپ جو ہیں وہ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ پھر اندر جا کے کیا ہوگا. ہائے اللہ، اب خواتین بھی 18 سال کی ہو جائیں گی. تو یقیناً میں اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ امام خمینی لائبریری میں ان کی یہ تمام کتب کا ایک ہم نے ریک بنایا ہے، گوشہ بنایا ہے تنویر کاظمی صاحب کے حوالے سے. اور اس میں خصوصی جو مطلب زور بھی تھا، زبردستی بھی تھی، حکم بھی تھا، اور جتنے اس طرح کے الفاظ ہیں وہ آپ اگر اکٹھے کریں تو وہ ہمارے سید اقبال حیدر صاحب جو میرے بالکل بڑے بھائی جیسے ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، تو ان کا وہ تھا غسل ثقافت. اب تو میں اگر یعنی وقت ہوتا تو میں کوئی ایک وہ بھی پیش کرتا، لیکن میں تشنے کی اس لیے چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام کتب ان کے گوشے میں موجود ہیں، تو اس گوشے سے آپ استفادہ کریں اور انہیں کریں. میں نے میرے خیال میں کچھ زیادہ بول دیا. کبھی آپ نے آئی لو یو کہا ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے مضامین، 4 بیویاں خوشحال گھرانہ، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو تو یعنی یہ سب یہاں ان کی بہت میں ممنون ہوں اقبال بھائی کا کہ انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور انشاءاللہ یہ جو تقریب ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ٹرانسکرپٹ کریں گے، خصوصاً جو آپ گفتگو قیصر مسعود جعفری صاحب کی سنیں گے، کیونکہ دیرینہ رفیق تھے، بہت عرصہ ان کے ساتھ، خود بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی وابستہ رہے، کالمسٹ بھی ہیں، ایک بڑا نام ہے ہمارا. لیکن کیونکہ معاش کے معاملات میں یہ ان کا جو پارٹ ٹائم کام تھا، یہ سب اصل معاش کو ہی اہمیت دی، تو اس لیے جو مقام ہمارے قیصر مسعود جعفری صاحب کو ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک انہیں نہیں ملا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سپاس کے پلیٹ فارم سے مسعود صاحب کے لیے ایک اچھی سی شام کا انعقاد کریں، اور آنے والے وقتوں میں انہیں بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے. کیونکہ بطور خالد علی کا ایسا نہ ہو کہ یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے، یہ ایک مجھ کو روئیں گے کل آج جن کو میں رو لوں. تو لوگوں کو ان کی زندگی میں اگر ہم سراہنا شروع کر دیں تو خالد علی جیسے شاعر کو یہ شعر نہیں کہنا پڑے. تو بس مختصر بغیر تیاری، بغیر کسی اس کے آ کے بس بولنا شروع کر دیتا ہوں. کچھ اگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادھر ادھر ہوں تو آپ سب اساتذہ ہیں، معاف فرمائیے گا. اور قیصر بھائی تقریب کا آگے بڑھیں. چیئرمین سپاس ڈاکٹر ندیم نقوی آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے، اور ان کی فرمائش پر میں حیدر رضوی سے گزارش کروں گا، کیونکہ میرے پاس سپاس کے کافی اراکین آ چکے ہیں، لیکن ہمیں پروگرام وقت پہ ختم کرنا بھی ہے.
تو صرف حیدر رضوی سے گزارش کروں گا، وہ چند اشعار پیش کریں گے، اس کے بعد ہم پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ حیدر رضوی۔ استاد قمر جلالوی کی زمین میں کچھ اشعار عرض کیے دیتا ہوں، ملاحظہ کیجیے کہ روک لے گا جو بھی آنسو پانیوں کے دل میں ہے، روک لے گا جو بھی آنسو پانیوں کے دل میں ہے، موج میں ہوتے ہوئے بھی اتنا دم ساحل میں ہے، موج میں ہوتے ہوئے بھی اتنا دم ساحل میں ہے، اے خرد مندوں ادھر آؤ تماشا دیکھ لو، اے خرد مندوں ادھر آؤ تماشا دیکھ لو، ایک دیوانہ جناب شیخ کی محفل میں ہے، ایک دیوانہ جناب شیخ کی محفل میں ہے، خود چلے آئے ہیں سر اپنا ہتھیلی پر لیے، خود چلے آئے ہیں سر اپنا ہتھیلی پر لیے، ہم بھی تو دیکھیں کہ کتنی خود سری قاتل میں ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ کتنی خود سری قاتل میں ہے، کس سلیقے سے وہ اظہار محبت کر گئے، کس سلیقے سے وہ اظہار محبت کر گئے، ہے اجازت آؤں یا فی الحال کوئی دل میں ہے، کس سلیقے سے وہ اظہار محبت کر گئے، ہے اجازت آؤں یا فی الحال کوئی دل میں ہے، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اس دل کا حال، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اس دل کا حال، یہ محبت تو ابھی دیدار کی منزل میں ہے، اور حلق میں دم آنکھ میں آنسو کلیجہ منہ میں ہے، حلق میں دم آنکھ میں آنسو کلیجہ منہ میں ہے، میری حالت کہہ رہی ہے تو کسی مشکل میں ہے، میری حالت کہہ رہی ہے تو کسی مشکل میں ہے، اور ڈھونڈتے ہیں آپ کے اس چاند سے چہرے میں ہم، ڈھونڈتے ہیں آپ کے اس چاند سے چہرے میں ہم، ایک عکس نامکمل جو مہ کامل میں ہے، ایک عکس نامکمل جو مہ کامل میں ہے۔ مقطع عرض کرتا ہوں کہ بے خودی کی کیفیت طاری ہے اے حیدر مگر، بے خودی کی کیفیت طاری ہے اے حیدر مگر، یاد ان کی مستقل میرے دل غافل میں ہے۔ بہت شکریہ۔ چونکہ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے سپاس انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آج تنویر کاظمی صاحب کی شخصیت پر پروگرام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے جناب محترم عبدالحمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی شخصیت اور فن پر گفتگو کریں گے۔ محترم عبدالحمید۔ زندگی میں دو موقع ایسے آئے کہ جب مجھے ڈائس پہ آنا پڑا، ایک کاظمی صاحب کی زندگی میں اور ایک ان کے بعد۔ مجھے کچھ بولنا نہیں آتا، بنیادی طور پہ میں ان کے قبیلے کا انسان ہی نہیں ہوں، میں ایک کیک شیف ہوں۔ کیک میں ایک آرٹ ہوتا ہے، کچھ ڈرائنگ بنانی پڑتی ہے۔ کاظمی نے میری اس آرٹ کو اور کام کو دیکھ کے کہا کہ اس کو اپنے اس ہنر کو استعمال کرو، تو انہوں نے مجھے صلاح دی کہ میں کیلی گرافی کا کام کروں، اور ان کی زندگی میں بڑی حسرت تھی کہ وہ میری کیلی گرافی کے کوئی ایگزیبیشن کر سکے۔ تو ایک طرح سے وہ میرے مینٹور تھے، میرے استاد تھے، میرے دوست تھے، بہت کچھ تھے۔ ہاں، وہ کسی وجہ سے رہ گیا کہ وہ ان کی بیماری نے اور کچھ میری مصروفیت نے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک میرا ان کا ساتھ رہا، میرا قلم چلتا رہا یا میرا برش چلتا رہا، آرٹس کونسل سے بھی تعلق رہا، اور دنیا جب وہ چھوڑ کے گئے تو مجھ سے بھی یہ دونوں چیزیں چھوٹ گئیں۔ اب میں اپنے گھر میں میرے بچے میرا بزنس دیکھتے ہیں، 35 سے 36 سال کا پرانی رفاقت رہی ان سے، بذلہ سنجی تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی ان میں۔ اکثر لوگ جو ہے، میں نے دیکھا آرٹس کونسل کی محفل میں کہ لوگ ان سے محبت اتنی نہیں کرتے جتنی ان سے خائف رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا جملہ آ جائے اور کیا بات آ جائے۔ تو میں نے کاظمی سے کہا، میں نے کہا یار تھوڑا سا کچھ
थोड़ा सा पेस हल्का कर रखा करो। आप मूवी कह रहे थे पता नहीं क्या, जो भी अपने शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के सदर, ता हयात सदर, ता क़यामत सदर, तो वो उनके टपोरी लैंग्वेज में छत्तीस का आंकड़ा था, और वो जहाँ देखते थे तो वहाँ कुछ न कुछ जुमला छोड़ देते थे। अब होता ये था कि शाह साहब ने देखा काजी बैठे, वो यूँ उड़ जाते थे कि सामना ना करना पड़े। एक मरतबा एक महफिल थी आर्ट्स काउंसिल में, कोई अदबी महफिल थी, मुझे मौजू याद नहीं। तो जनाब वो कहीं से आवाज़ आई, काज़मी तुम भी तो कुछ कहो अदब में। तो काज़मी ने कहा, मियाँ बेअदबों में बैठ के मैं भी बेअदब हूँ, ना मेरा इल्म है और ना अदब है। उम्र के आखिरी हिस्से में बीमार थे, तो उनके साथ ये हुआ कि उनकी ज़बान जो है उनका साथ नहीं देती थी, वो खामोश बहुत रहते थे, और घर में अपने बिस्तर पे होते थे, बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। बच्चे कहते थे कि भाई आप बाहर चलें। तो एक दिन मैंने ज़िद करके उन्हें, सुहेल भी साथ थे, उनकी माशाल्लाह पोते पोतियाँ साथ, अंकल आप इन्हें ले जाएं। मैंने उनको सहारा दे के, घर वालों ने उनको गाड़ी में बैठा दिया हमने, और वो खामोश सिर्फ नज़रों से बोलते थे। घर वाले समझ जाते थे ये क्या चाह रहे हैं। मैंने गाड़ी में बैठाया उनको, अच्छा थोड़ा सा उनका आखिरी उम्र में थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम आ गया था, उनको याद नहीं रहता था। तो मैं उनको पुरानी जगह जहाँ जहाँ हम जाते थे वहाँ से होता हुआ, मैंने कहा काज़मी ज़रा देखें ये जगह पहचान रहे हैं। तो बस यूँ देखते रहते थे, सर हिला दिया। तो उसी सफ़र के दौरान जब मैं उनको बाहर लेके घूम रहा था, तो जनाब अली वो स्टॉप के ऊपर सिग्नल पे गाड़ी रुकी। एक ख्वाजा सरा आया और उसने शीशे को नॉक किया। गर्मियाँ थी, शीशे चढ़े हुए, एसी चल रहा था गाड़ी में। वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठे थे। तो मैंने कहा काज़मी टीके, मैंने उनको प्यार से कभी टीके भी कहता था। मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने यूँ करके देखा और देखते रहे, कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बताएं ये कौन है? ज़ाहिर है वो ख्वाजा सरा था, ये क्या जवाब देते हैं। मैंने फिर और ज़रा आसान किया, मैंने कहा अच्छा ये बताएं ये थी है या था है? तो उन्होंने ऐसे करके देखा, एक जुमला उनके मुँह से बेख्तियार निकला, थी है या था है? थू थू। उन्होंने अपनी की इस्तिलाह दे दी कि उन्होंने मेरी, आप अंदाज़ा कीजिएगा जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनकी मेमोरी चली गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि उनको जो उनकी ज़िंदगी में उनको जो मुकाम मिलना चाहिए था, उनकी जो सलाहियत थी, एक दिन मुझसे कह रहे थे 72 या 73 की उम्र थी जब, तो उस वक्त कहने लगे कि यार मेरी एक हसरत है, 25 किताबें और सहाफ़त के 50 साल और उम्र के 75 साल हो जाए, फिर तकलीफ़ करेंगे। और अल्लाह मियाँ ने वो सुन ली। ऐसी एक तकलीफ़ हुई जिसके अंदर आपकी 25 किताबों की रूनुमाई हुई, 50 साल उनकी जो कैरियर था सहाफ़त का वो, और 75 साल उनकी उम्र थी, ये दिन था उनका। तो कहने का मकसद ये है कि वो बहुत ही इस मामले के अंदर बहुत ही गहराई में, अगर मैं उनको उनकी शख्सियत को देखूं तो उनकी जो भी बात कर रहा था कि उनको इज़्ज़त वो क्यों नहीं मिली, वो मुकाम क्यों नहीं मिला। तो मैं अपने तौर पे ही एनालिसिस है मेरे कि आज के दौर के हिसाब से हम देखें तो अपने ज़माने में इल्म व अदब के इमरान खान थे, किसी से बना के नहीं रखते थे। अच्छा इसके अलावा आप ये देखिए कि अब उनके बारे में ये कहा जाता है अक्सर कि थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं, संजीदा रहते हैं, ख़ास तौर पर घर में बच्चों के साथ या अपने बेटों के साथ जो उनका बिहेव था वो थोड़ा डिस्टेंस रखते थे। तो मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि वो सेंसिटिव बहुत थे, इतने सेंसिटिव थे। जो कोई सेंसिटिव आज के दौर में, देखिए हम सब यहाँ बैठे हैं और आप ये देखिए कि हालात, माहौल, मईशत, ये जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, तो हमारे अंदर एक झुंझलाहट पैदा हो गई है, एक झुंझलाहट सी है, और जब वो बढ़ती है तो फिर वो ज़बान से गुस्से की इज़हार में निकलती है। वो अपने माशरे से उनकी झुंझलाहट थी, ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ सही नहीं था, इसलिए वो गुस्से में आ जाते थे कभी कभार और ठीक ठाक गुस्सा करते थे। एक ऑफिस था, उसमें मेरे साथ मिल के वो कुछ पब्लिशिंग का काम करते थे, तो उन्होंने अपनी पब्लिशिंग इदारे का नाम रखा तेकाफ।
اسی زمانے میں میں نے ان کو کہا کاظمی اگر میں آپ کو ٹیکے کا نام دے دوں تو کیسا ہے؟ تو مسکرایا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. تو میں ان کو کہتا تھا ٹیکے، پیار سے ہمارا ایک آپس میں، اور کوئی کہے نہ کہے میں انہیں ٹیکے کہتا تھا، ٹی فار تنویر اور کے فار کاظمی. تو ایک دفعہ آرٹس کونسل میں ہی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے تو میرے ایک جاننے والے آئے تو میں نے ان سے تعارف کرایا کہ بھائی یہ ٹھیکے ہیں، آپ کو تنویر کاظمی کا تو نام سنا ہوگا. کہنے لگے ہاں جی سنا ہے. میں نے کہا میں انہیں ٹھیکے کہتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑے لکھاری ہیں، بہت اچھے. تو کہنے لگے نہیں میں کوئی ٹیکے کا مطلب کچھ اور ہے، یہ حمید غلط کہہ رہے ہیں، یہ ان کا مطلب ہے کلنگ کا ٹیکا. تو مقصد یہ کہنے کا ایسے چھوٹے چھوٹے شگوفے چھوڑتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں جو ہے نا کبھی بوٹ پالش کرنا نہیں سیکھا کبھی. یعنی اسے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں زبان میں ہم کہیں گے کہ مکھن لگانا یا بٹرنگ کرنا جسے کہتے ہیں، کبھی نہیں آئی ان کو. ورنہ جس پائے کے اور جس معیار کے وہ انسان تھے اور لکھاری تھے، میرے خیال سے کسی بھی بڑے نام سے کم نہیں تھا ان کا نام. لیکن بس وہی مزاج میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ بنا کے کسی سے نہیں رکھی، اور ان کے جوتوں پالش کرنے آئی نہیں، نہ کبھی کسی چاپلوسی کی. یہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنی دنیا میں مگن تھے اور اپنی ہی ذات کے اندر ایک پورا جو ادارہ تھے. یہ بات ہے. بہرحال مجھے زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تقریر کا فن نہیں آتا، صرف گفتگو آتی ہے. جو کچھ ان سے سنا سیکھا تو میں ان کی وجہ سے بہت بڑے بڑے لوگوں سے متعارف ہوا. یہ حیدر بھائی ہیں اور اس کے علاوہ پروفیسر سحر انصاری ہے، پیرزادہ صاحب ہے مرحوم، پروفیسر ہارون رشید مرحوم. تو یہ سب لوگوں سے میرا تعارف اور بڑے بڑے لکھاریوں سے، ورنہ میں کسی قابل نہیں تھا. ایک عرف عام میں مجھے کہتے تھے یہ کیک والے ہیں، یہ بیکری والے ہیں. بڑا بیکری والے کا فن سے کیا تعلق؟ انہوں نے ہی مجھے آرٹس کونسل کا ممبر بنایا اور آخر دم تک، آخری سانسوں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تو نہیں تھا. اس کے علاوہ بھی بات آخر میں اور کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے اپنے والدین کی، بیمار والدین کی خدمت کرتے ہوئے. لیکن بخدا میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے سہیل کاظمی جیسا بیٹا نہیں دیکھا. سہیل کاظمی نے جو خدمت کی ہے اللہ میاں ایسا بیٹا سب کو دے. میرے 2 جوان بیٹے ہیں لیکن آخر بابا پانی کی طرح پیسہ بہا دیا. اس کے باوجود کہ معلوم تھا سہیل کو کہ آگے چراغوں میں روشنی نہیں ہے، لیکن اس سے کبھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. میں نے اس زمانے میں بھی کہا میں نے کہا سہیل کو کوئی بات ہو تو اشارہ کروں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ جو گھر میں بچوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، بچوں نے جو آخر عمر کے حصے میں ان کی خدمت کی، بہت خوش قسمت تھے اس معاملے میں کہ دنیا نے ان کی قدر کی نہیں کی ہو، لیکن گھر میں ان کی قدر بہت تھی. بس جی میں اس کے لیے اجازت چاہتا ہوں آپ سے.